اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال جلت عظمتہ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي الأبتح التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم مصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتجبين المنتخبين وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب المقربین بتحف العناء المخصوصین بطرف البلاء اللهم إنا نسألك أن يوفقنا العزاء الشهيد على مقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة وذي المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البعار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها مولانا ومولى الكونين الريحان رسول الثقلين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى فله الجنة صلاة محمد صلى على محمد ولا سيما على بقية الله في أرضين لترابه مقدم الفدا روحنا وأرواح العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الهادي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة صلاة محمد وعلى محمد ایک تھکن شکن صلوات محمد والے محمد کی عظمت پر پڑھیں عزیزان گرامی، طلاب افاضل، علماء ذوی الاحترام، میں نے جس فقرہ مبارک کو آپ کے سامنے پڑھنے کا، حدیث مبارک کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت مشہور و معروف ہے۔ نہ اس زیارت کے بارے میں تشریح کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے متن کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں پہلے بھی اس کے متن اور اس کی زیارت کی سند کی تشریح کر چکا ہوں۔ بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جب راوی امام کی خدمت میں آیا تو امام المختصر میں محمد ابن حلی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب راوی امام کی خدمت میں آیا، خدمت میں آنے کے بعد کا مولا میں چاہتا ہوں کہ تمام ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت ایک ساتھ کروں۔ کوئی ایسا جامع اور معنی متن بتا دیجئے جس کو پڑھ کر میں تمام ائمہ کی زیارت ایک ساتھ کر لوں۔ تو امام نے کہا اگر تم تمام ائمہ کی زیارت کا قصد رکھتے ہو تو اس زیارت جامعہ کبیرہ کے متنوں کو پڑھو۔ تم اگر اس کے متنوں کو پڑھو گے تو تمام ائمہ کی زیارت بھی ہوگی اور تمام ائمہ کے اوصاف بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے۔ اور پھر وہ بات ہے کہ معصوم کی صفت معصوم ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، بحث زیارت جامعہ کبیرہ سے نہیں ہے۔ بس یہ جو فقرہ جو میں نے اس زیارت سے مختص کیا، اقتباس کیا اس فقرے کا، بہت مشہور و معروف فقرہ ہے۔ اس میں امام فرما رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
سلام ہو ان ذوات اطہار پر جو اہل بیت نبوت ہے۔ اب اگر ساری باتوں کو چھوڑ کے آگے پیچھے کی، صرف جو پہلا جملہ ہے السلام، اس جملے کو لے لیا جائے تو اہل لغت نے اس کے 3 معنی بیان کیے۔ السلام علیکم، السلام کے معنی 3 معنی بیان کیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد کے اسم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 3 معنی بیان کیے۔ سب سے پہلا معنی جو اول معنی وہ بیان کیا ہے کہ سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی سلام کرتا ہے، اور یہاں سلام کس کا سلام ہے؟ معصوم امام کا سلام، معصوم ائمہ تک۔ سلام ہو ان ذوات پر کہ جو اہل بیت نبوت ہے۔ جو پہلا معنی بیان کیا ہے وہ پہلا معنی یہ ہے کہ سلام کرنے والا جب کسی سے سلام کرتا ہے، متکلم جب سامع کی طرف سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، تو پہلا قصد زبانے کا اس کے نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس طریقے سے سلام کرے کہ وہ تمام عیب و نقص سے پاک ہے دنیا و آخرت میں۔ پہلا معنی یہ لیا جاتا ہے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، لیکن ان پر سلام ہو، پہلا معنی ذہن میں رکھیے کہ سلام کا معنی کیا ہے کہ عیب و نقص سے پاک رکھا دنیا و آخرت میں۔ لیکن معصوم امام، معصوم ائمہ کی طرف سلام بھیج رہے گئے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نہیں پاک رکھ رہے۔ کون پاک رکھ رہا ہے؟ خدا کی ذات ہے، کہ خدا کی ذات ان کو پاک رکھ رہی ہے۔ ضمانت کہاں سے ملے گی؟ ضمانت بڑھ کر قرآن دے گا کہ ائمہ کی ذات وہ ہے کہ جن کو خدا نے پاک رکھنے کا حق دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ ارے ہم جیسے بشر، خاکی بشر کا ارادہ نہیں، بلکہ پروردگار کے ارادے میں ہے کہ ان کی ذات کو پاک و پاکیزہ رکھے، جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ اہل بیت کی ذات ہے کہ یہ پہلا معنی میں نے پیش کیا۔ پھر دوسرا معنی جو اگر آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ پھر دوسرا معنی جو بیان کیا ہے وہ صلح کا معنی بیان کیا۔ اب جو صلح کرتا ہے اس میں فاعل جو بنتا ہے وہ صالح بنتا ہے۔ اب الگ الگ معنی صلح کے بھی خود اہل لغت نے الگ الگ معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہی ہے، سادہ اور سمپل سا معنی جو ہمارے سامنے ہے، صلح کریں یعنی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، ایک فرد مومن آ کر ان کے درمیان، اور خاص ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمت پر۔ بات سے بات یاد آ گئی، بڑی کئی سال پہلے میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ مال، دیکھیے یہ امام کا مومنوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ تھا۔ امام نے کچھ مال مختص کر کے رکھا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو آپس میں جھگڑا ہوتے، امام ایک فرد کو بھیجتے اور پھر ان سے کہتے، ان کے درمیان صلح کرواتے، صلح کروانے کے بعد وہ مال ان میں تقسیم کرتے تاکہ ان کے دل میں سرور آ جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک روایت امامی سے وارد ہوئی، مومن کی عظمت بتانا چاہ رہے ہیں امام۔ پھر اسی طریقے سے روایت وارد ہوئی ہے کہ امام نے، ایک شخص نے آ کے کہا مولا فلاں نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ کہا اچھا، تو امام نے اس کی طرف بڑھ کر کہا اگر تمہارے مومن بھائی کے خلاف 50 لوگ بھی، 50 افراد بھی گواہی دے، تم اس مومن کی بات پر اعتماد کر کے ان 50 کی مخالفت کرو، کیونکہ مومن کی عظمت زیادہ ہے، مومن کے قول کا اعتبار زیادہ ہے۔ تو ایک معنی جو اور روایت سے ثابت ہو، ایک معنی صلح کرنے والے کو کہتے ہیں صالح۔ روایت میں جب ایک راوی جب آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، جب آن حضرت کی خدمت میں آیا، خدمت میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ آیت جو نازل ہے ان تظاہر فإن اللہ مولا و جبرائیل و صالح المؤمنین، یہ آیت جب نازل ہوئی تو
راوی سوال لے کر آیا، سائل آیا بارگاہ رسالت مآب اقدس میں، کہا کہ اس سے مراد کون، یہ صالح المومنین ہے کون؟ تو رسول اللہ نے ایک شخص کو، جب مسجد میں ایک شخص داخل ہوا تو راوی کو کہا اس شخص کی طرف دیکھو، وہ ہے صالح المؤمنین۔ جب روایت آگے بڑھی تو رسول کے قریب اس راوی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ صالح المؤمنین ہے، کہا یہ صالح المؤمنین ہے، کہا رسول اللہ یہ صالح المؤمنین ہے، کہا یہ صالح المؤمنین، رسول اللہ نے بڑھ کر کہا علی ابن ابی طالب ہی صالح المؤمنین ہے۔ اور دیکھیے بہت سارے معنی، جس معنی سے میں نے اقتباس کیا ہے، جو معنی میں نے منتخب کیا ہے تمام معنوں میں سے ایک معنی ہے صالح کے، جو صالح ہے اصل صلاحیت سے نکلا ہوا ہے، اصل مادہ جو مصدر ہے وہ صلاحیت ہے۔ اب جو صلاحیت کا جسے کہے کہ ایک پرسکون ترجمہ کیا جائے تو اردو میں کوئی ایسا پرسکون ترجمہ نہیں ہے، لیکن ایک انگلش کا لفظ ہے کہ جس میں یہ معنی صحیح طریقے سے، یہ لفظ اپنے صحیح طریقے سے اپنے معنی کی وضاحت کرتا ہے، وہ ہے ویلیڈیٹی۔ اب ساتھ بنے رہیے گا، وہ ہے ویلیڈیٹی۔ اب کا ویلیڈیٹی کیا ہے؟ کا ویلیڈیٹی یہ ہے کہ میں نے برادر محترم مولانا میثم صاحب کو ایک نوٹ دی، اب اس نوٹ کو دینے کے بعد میں نے کہا آقا میں نے جو آپ سے قرضہ لیا تھا یہ قرضہ میں نے آپ کو لوٹا دیا۔ اب کہا کہ اچھا، اب مولانا نے نوٹ دیکھنی شروع کی، اوپر سے نیچے تک نوٹ دیکھی، کہا یہ نوٹ ویلڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیے نوٹ صحیح ہے، نوٹ اصلی ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سگنیچر بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ جو تارے ہوتی ہے یہ اس میں اصلی ہے، گاندھی جی کی فوٹو بھی اصلی ہے۔ کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، یہ نوٹ ویلڈ نہیں ہے۔ کہ کس طریقے سے؟ کہ اس میں جو ویلیڈیٹی کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس ڈیٹ سے تجاوز کر چکی ہے، اس ڈیٹ سے گزر چکی ہے، اس لیے یہ نوٹ بھی اصلی ہے، اس پہ تارے بھی اصلی ہے، اس پہ سائن بھی اصلی ہے، لیکن یہ نوٹ ویلڈ نہیں ہے، یعنی اب یہ نوٹ چلے گی نہیں، سب کچھ اصلی ہے۔ میں نے کہا آنے والا روز قیامت آیا، آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نماز پیش کی، حج پیش کیا، سب کچھ پیش کیا، فرشتوں نے کہا نہیں یہ ویلڈ نہیں ہے۔ تو کہا کیوں ویلڈ نہیں ہے؟ کہا تم نے پڑھی خلوص سے ہے، کام خلوص سے کیا ہے، نماز خلوص سے پڑھی، روزہ خلوص سے رکھا، سب کچھ اصلی ہے، لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے صالح کی دستخط، ویلڈ منسٹر کی دستخط۔ ارے ویلڈ منسٹر کی دستخط کیا ہے؟ کہا ویلڈیٹی کی دستخط یہ ہے کہ علی سے محبت کرو گے تو اس کی سند مل جائے گی، اگر علی سے محبت نہیں کرو گے تو کتنے بھی نمازیں ہو، کتنے بھی روزے ہو، کچھ ویلڈ نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی عظمت پر۔ جب تک علی کی محبت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے صواعق المحرقہ میں بھی روایت لکھی ہے، حجر ابن اسقلانی نے جب روایت لکھی، لکھنے کے بعد کا ایک شخص آیا، آنے کے بعد روایت پوری باب بانا ہے اس چیز پہ، کل روز قیامت جب محشر کا میدان سجا ہوگا، سب کچھ ہوگا، فرشتے نامہ اعمال دیکھ رہے ہوگے، پھر فرشتے کہیں گے جاؤ، پھر اللہ ندا دے گا فرشتے انہیں روکو۔ جب یہ ندا سنیں گے، سننے کے بعد کا کہ کیا ہو گیا، کہا ان سے پوچھو کچھ باقی ہے؟ کہا نہیں پروردگار ہر چیز ادا کر دی، نماز پڑھ لی، روزہ یا حج کر لیا، نہیں اب بھی کچھ باقی ہے۔ تو یہاں رک کر ایک مثال عزیزان گرامی، آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی ورقہ یا کوئی بھی قوانین یا کوئی بھی چیز جب مرتب کی جاتی ہے تو آخر میں جو کہتے ہیں کہ ایک دستخط ہوتی ہے، وہ دستخط اس کے اعتبار کے لیے ہوتی ہے، یعنی یہ چیز تمام چیزیں صحیح ہے، اس کے آخر میں ایک دستخط کی گئی۔ دستخط کیوں کی گئی؟ تاکہ یہ آگے جا کے اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ پاس ہو جائے آگے جا کے۔ پروردگار ہر چیز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے، کا ایک چیز نہیں ہے، کا کیا نہیں ہے؟ کا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب،
مومن کے صحیفے کا عنوان علی کی محبت ہے، نماز عنوان میں شامل ہے، روزہ عنوان میں شامل ہے، زکوٰۃ عنوان میں شامل ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہوگی تو عنوان رہے گا، چلا جائے گا، عنوان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک علی کی محبت نہیں۔ ایک صلوات پڑھے گے محمد والے محمد کی عظمت پر۔ اور تیسرا جو معنی، بس اس معنی پہ اختصار کرتے ہوئے بس اپنی بات کو تمام کرو، تیسرا معنی جو اہل لغت نے بیان کیا ہے وہ کیا کہ سلام، جب انسان متکلم جب سامع کو سلام کرتا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سلام کرتا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمتیں ہو، تقاضائے رحمت الہی، جب یہ ارادہ ہوتا ہے تو اگر معصوم ائمہ کو سلام کر رہا ہے تو اس کے ارادے میں یہ ہے کہ یہ ان کو مظہر تقاضۂ رحمت الہی مان کے سلام کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ ان تک، اگر جملوں کو آسان کر دو، اللہ ان تک اپنے رحمتوں کی برسات کرتا ہے، پھر یہ وہی اسی رحمت سے اپنے چاہنے والوں کی طرف رحمت کا انزال کرتے ہیں۔ یہ مانے گئے، یہ ائمہ رحمت کا مظہر بن کے آئے۔ اور خود جو تواریخ ہمارے سامنے ہے یہ بڑی غمناک تاریخ ہے عزیزان گرامی۔ ائمہ کا مقصد کیا تھا؟ رحماء بینہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپس میں مسلمانوں کے لیے رحم دل تھے۔ خود آپ نے روایتوں میں روایت بھری پڑی اس چیز سے کہ دشمنوں کے ساتھ اہل بیت نے کس طریقے سے رحم کیا۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ در اہل بیت پہ آنے کے بعد کوئی کھالی گیا ہو، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو۔ لیکن امت نے اس کا صلہ کس طریقے سے دیا؟ کبھی دروازے کو جلا کر دیا، کبھی بطن مادر میں محسن کو شہید کر کے اس کا صلہ دیا، کبھی بطن پر شکم جناب سیدہ پر تلوار کا دستہ مار کے دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن اور مولا کائنات ایک راستے سے گزرتے تھے۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جب امام حسن سے سوال کیا کہ مولا یہ جو راستہ جو جاتا ہے مسجد کے لیے، یہ راستہ چھوٹا ہے اور آپ جو راستہ اختیار کرتے گئے وہ راستہ لمبا اور طویل ہے، تو مولا نے بڑھ کے کہا تمہیں نہیں معلوم، میں اس راستے کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کیونکہ ایک ظالم نے اسی راستے پہ میری ماں کو ایک ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں گش کھا کے گر گئی تھی۔ کہا کہ میں جب اس راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے میرے ماں کے اس تماچے کی یاد آ جاتی ہے، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی اہل بیت کی ذات ہے۔ آگ و لکڑیاں لے کر جب ظالم در اہل بیت پہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد جیسے ہی ظالم نے کہا کہ میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا، فاطمہ نے بڑھ کر کہا کیا تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے، رسول کے چھوٹے چھوٹے صبتین حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہا میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ بڑھ کر ظالم نے کہا کہ میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی دروازے کو آگ لگائی گئی، تاریخ نے لکھا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے کو آگ لگائی ہے، آگ لگانے کے بعد ظالم نے دروازے کے اوپر ایک ایسا دھکا دیا کہ سیدہ در و دیوار کے بیچ میں معلق ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ لوہا اسی طریقے سے انسان کی اسی آسانی سے، اسی تسہیر سے انسان کے جسم میں جلدی سے معلق ہوتا ہے اور ایک ایسا زخم چھوڑتا ہے کہ جو کبھی نہیں بھرتا۔ تاریخ نے لکھا ہے جو میخ دروازے کے پیچھے تھی وہ گرم ہو کر سیدہ کے بطن میں گھسنے کے بعد ایک ایسا اثر چھوڑا ہے کہ اس
حسر کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد محسن زندہ نہ بچے. آئے محسن بطن مادر میں ہی شہادت پا گئے. تاریخ نے لکھا ہے عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب سیدہ کو غش فاقہ ہوا، غش فاقہ ہونے کے بعد سیدہ نے نہ اپنے جسم کے درد کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا، بس ایک سوال ام ایمن سے پوچھا ہے، اے ام ایمن میرے والی و وارث کہاں ہے؟ کہا ہے بی بی آپ کے والی و وارث کو مدینہ کے لوگوں نے گلے میں رسن ڈالنے کے بعد بازار مدینہ میں گھما رہے ہیں. سیدہ نے ردا اوڑھنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں گئی، ایک ہی صدا بلند کی، اے اہل مدینہ یا اہل المدینہ خلو ابو الحسن، اے مدینہ کے باشندو ابو الحسن کو چھوڑ دو وگرنہ فاطمہ اپنے سر کے بالوں کو بکھیر دے گی. ہائے عزیزان گرامی، زینب جیسے ہی سیدہ نے یہ صدا بلند کی ہے، ہاں ایک مرتبہ علی کے کانوں تک یہ صدا پہنچی کہ اے سلمان جاؤ سیدہ کے پاس اور کہہ دو اگر تم نے اپنے بال بکھیرے تو مدینے میں کوہرام